بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 ہے. پچھلی آیت میں آیت نمبر 9 اور 10 میں 10 اور 11 میں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاص معجزات کے بارے میں سنا تھا. عقل کے خلاف، عادت کے خلاف، یعنی عقل میں نہ آنے والی بات، ایسے کام اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے کرائے جو بالکل عقل کے خلاف ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام سے بھی ایسے معجزات ظاہر کرائے ہیں جو یقیناً عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو تخت سلیمانی کے قائل ہیں، جن کا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے، جن کا اللہ اور اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نہیں ہے. وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا تخت تھا جو بہت ہی تیز رفتار تھا. یہ سب باتیں یہاں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ تاکہ یہ عبرت بنے اور یہ سبق ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اسے بہت ناممکن اور مشکل بات سمجھتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جسم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جانوروں کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہو جائیں گے، یا انہیں جلا کر ان کی راکھ کو اڑا دیا جائے گا یا پانی میں بہا دیا جائے گا، تو پھر اسی جسم کے ساتھ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو یہ اپنی عقل پہ اس بات کو نہیں تولنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہی ہے تو اس پر یقین کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے. لیکن مشرکین مکہ نے اور بھی بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے. اور جب تک عقیدہ آخرت نہیں ہوگا، جب تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تب تک مومن نہیں ہو سکتے، تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو یہاں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر اسی لیے فرمایا کہ جب دنیا میں اللہ اپنے بندوں سے خلاف عقل ایسے کام انجام دلا سکتا ہے جو بالکل عقل سے بڑے ہے، جو ناممکن بلکہ مشکل نہیں، ناممکن ہی جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہوا. جب دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے اور ایک اللہ کا ادنا سا بندہ انجام دے سکتا ہے اس کو، تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
تو خیر آپ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، تو پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جاتے، پہاڑوں سے بھی اللہ کے ذکر کی ان کے ساتھ صدائیں آنے شروع ہو جاتی، صدائیں لگنے شروع ہو جاتی، اور جب لوہے کو وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح پنگھل جایا کرتا، اور داؤد علیہ السلام اسے زرہ بناتے اور زرہ بنا کے اس کو بازار میں بیچتے فروخت کرتے۔ دراصل داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو یہ زرہ بنانے کی نعمت عطا فرمائی، یہ جو ہنر اللہ پاک نے دیا، یہ داؤد علیہ السلام کی ایک فکر پر، اور یہ فکر بھی اللہ نے دلائی، کیونکہ اعلیٰ درجے کا تقوی داؤد علیہ السلام اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ رات کو اپنے گھر سے نکلتے، اپنا حلیہ بدل لیتے تاکہ کوئی پہچانے نہیں، اور شہر میں حالات معلوم کرتے اور لوگوں سے پوچھتے کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی رعایا میں اور ان کی سلطنت میں بہت امن، چین اور سکون تھا، عدل و انصاف تھا، ہر ایک جو ہے بادشاہ کی داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتا تھا اور کبھی بھی کوئی برائی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جب داؤد علیہ السلام رات کو نکلے تو فرشتے سے ملاقات ہوئی جو کہ انسانی شکل میں تھے، اور ان سے بھی اپنی عادت کے مطابق داؤد علیہ السلام نے یہ جب پوچھا کہ یہاں شہر میں کس طرح کیا چل رہا ہے، تو فرشتے نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ایک چیز اور ہے، اگر وہ بھی ان کے اندر ہوتی تو کامل اور مکمل ہو جاتے، وہ بہت اچھا ہوتا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ اپنا خرچہ اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بیت المال سے لیتے ہیں، اگر وہ نہ لیں بیت المال سے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے تب اللہ سے رو رو کے مانگا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا ہنر مجھے سکھا دیجئے کہ میں اس ہنر کے ذریعے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر سکوں اور میں بیت المال سے نہ لوں، میں دین کی خدمت فری میں کروں۔ تو خیر ایسے ہی سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو عربی گھوڑے رکھنے کا بڑا شوق تھا، بادشاہوں کو عام طور سے ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے استبل میں گئے اور بہت سارے عربی گھوڑے، شاندار گھوڑے تھے، ان کا معائنہ کرنے لگے۔ اس معائنہ کرنے میں سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس میں اتنا وقت لگ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا بڑا افسوس ہوا، صدمہ ہوا کہ میری نماز ضائع ہو گئی، اور میری اس نماز کے ضائع ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے تو کیا بنے بھئی، یہ گھوڑے بنے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت حکم دے دیا اور جتنے بھی گھوڑے تھے سب کو ذبح کرا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی، گھوڑوں کا کھانا اور استعمال کرنا جائز تھا، تو اس لیے ضائع بھی نہیں جانے دیا، ان کو سب کو ذبح کرایا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا ان کا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ جو محبوب ترین چیز تھی ان کی، ان کو قربان کر دیا کہ جو میری اور میرے رب کی محبت میں اور میری اور میرے رب کی عبادت میں جو چیز خلل ڈالے اس کو نکال دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی بہترین سواری، چونکہ عربی گھوڑے بڑے شاندار گھوڑے تھے، بڑے تیز دوڑنے والے نامی گرامی گھوڑے تھے خاندانی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سب قربان کر دی، اللہ کے لیے ذبح کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے ان سے بہترین سواری عطا عنایت فرمائی تخت سلیمانی کی شکل میں۔ اب یہ جو تخت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا یہ کوئی معمولی نہیں تھا، اس تخت پر 3 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھی۔ 3 لاکھ کرسیاں انسانوں اور جناتوں کے بیٹھنے کے لیے، اور جتنے حصے میں یہ کرسیاں ہوتی تھی اس تخت کے، اس سے زیادہ حصہ خالی رہتا تھا گھوڑوں کے لیے، ہاتھیوں کے لیے، پرندوں کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام بعض دفعہ سفر کرتے تھے تو پورا لشکر اس کے اوپر ہوتا تھا، تخت کے اوپر۔ ان کے گھوڑے بھی ایک طرف بندھے ہوئے ہیں، ہاتھی بھی بندھے ہوئے ہیں، اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لشکر ان کے سلیمان علیہ السلام کے وزراء، ان کے وزیر، جنات، وہ سب کے سب وہاں
اس پر تخت پر بیٹھتے تھے اور وہ تخت اتنا وزن لے کر اڑتا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ جب وہ اڑتا تھا تو کوئی ساؤنڈ، کوئی آواز اس کے اندر سے نہیں نکلتی تھی، کسی طرح کا کوئی پردوشن کا مطلب ہی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ پیٹرول کے ذریعے یا وہ تیل کے ذریعے سے، گیس کے ذریعے چل رہا ہو. وہ تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا، ہوا کے ذریعے ہوا اٹھا کر لے جاتی تھی اپنے کندھوں پر. نہ کوئی آواز، نہ کوئی پردوشن، نہ کوئی دھواں، اور اتنے سارے لوگوں کو، جانوروں کو اٹھا کر لے کے چلتا. اب آپ بتائیے، جب 3 لاکھ اس کے اوپر انسان جنات سوار ہوں، ہزاروں لاکھوں گھوڑے، ہاتھی وغیرہ اس کے اوپر سوار ہوں، اور وہ جب اڑے گا تو کیا کیفیت اس کی ہونی چاہیے اڑنے کی؟ ہم تو یہ سمجھیں گے شاید اتنا وزن ہونے کے بعد وہ زیادہ تیز نہیں اڑ پاتا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی ہوا. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی. چنانچہ یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جب اٹھا کر لے کے جاتی تھی تو 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. صبح چلتے تو دوپہر میں وہاں پہنچ جاتے جہاں پر تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں پہنچے گا. تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں جہاں پہنچے گا وہاں آدھے دن میں سلیمان علیہ السلام چلے جایا کرتے تھے، اور پھر جب واپس آنا ہوتا تھا تو پھر دوپہر کو اگر چلتے تو شام تک اپنے مقام پر واپس آ جاتے تھے. اب یہ اتنا بڑا تخت آج تک ایجاد نہیں ہو سکا، اتنا ٹیکنیکل زمانہ چل رہا ہے، لیکن آج بھی آپ کے جتنے ایروپلین ہیں، بڑے سے بڑا ایروپلین کتنے لوگوں کو لے کے چلتا ہوگا؟ کیا آپ کے پاس آج تک کوئی ایسی سواری آپ تیار کر سکے ہیں؟ شاید کہ قیامت تک نہیں کر پائیں گے، جس میں 3 لاکھ سیٹیں ہوں اور اس سے زیادہ اسپیس سامان کے لیے ہو، جانوروں کے لیے ہو، دوسری چیزوں کے لیے ہو، ایسا، اور بغیر آواز کے اور بغیر انجن کے، بغیر تیل کے چلے. قیامت تک نہیں کر پائیں گے. تو یہ عقل کے خلاف بات ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا اور لوگ مانتے ہیں. تو جب یہ ہو سکتا ہے دنیا میں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایسے ہی ایک اور دوسرا معجزہ اللہ نے دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے تانبے کا چشمہ جاری کیا. سبحان اللہ. ابھی آپ دیکھیے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، آپ نے بہت سی جگہ پر دیکھا ہوگا زمین سے پانی ابل رہا ہے اور وہ پانی ابل کے پھیل رہا ہے، بہہ رہا ہے دور تک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے میں تانبے کا چشمہ جاری ہوا اور اتنی دور تک وہ چشمہ پھیلا کہ جتنی دور تک 3 دنوں میں پہنچ سکیں آپ. یعنی تقریباً 48 میل، یعنی کہ تقریباً 80 کلومیٹر. آپ یہ دیکھیے، کیونکہ جو ہم مسافر ہوتے ہیں شرعی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کا اگر آپ کا سفر ہے تو آپ مسافر ہوں گے. اور 3 دن کا سفر صحابہ کرام جو طے کرتے تھے تو وہ تقریباً 48 میل ہوا کرتا تھا، اور 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر جا کے بنتے ہیں. تو 77 کلومیٹر تقریباً 80 کلومیٹر دور تک وہ تانبے کا چشمہ جاری رہا، اور اس سے بہت کام نکالے سلیمان علیہ السلام نے اور دوسرے لوگوں نے بھی. اور دوسری اس کی خاصیت، ایک تو تانبے کا چشمہ زمین سے نکلنا. ہم کہیں گے چلو بھئی زمین کے اندر ہر طرح کی کانیں ہیں، کہیں نکل گیا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب تانبا پگھلے گا اور پانی کی طرح سیال ہوگا، لیکوڈ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ گرم ہونا چاہیے. اس لیے کہ تانبا جبھی تو پگھل سکتا ہے کہ جب وہ انتہائی تیز گرمی سے گزرا ہو، تو وہ خود بہت گرم ہوگا. لیکن یہ اللہ کی قدرت کہ تانبے کا چشمہ جاری ہے اور وہ گرم نہیں ہے بالکل. آسانی سے لوگ اس کو اٹھاتے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرتے، اس سے برتن بناتے، اس سے اور جو جس کو ضرورت ہے وہ چیز بناتا.
تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ عقل میں آنے والی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، پانی سے تانبے کے چشمے کا جاری ہونا اور اتنی دور تک اس کا بہنا، 80 کلومیٹر دور تک، اور پھر اس کا گرم نہ ہونا اور آسانی سے ہر ایک کے استعمال میں آ جانا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جب یہ ہو سکتا ہے دنیا میں، تو مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ایسے بڑے بڑے کام اللہ نے اپنے بندوں سے کرا دیے، اپنے بندوں کے لیے کرا دیے، تو اللہ رب العزت قیامت میں جو اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے دوبارہ زندہ ہونے کا، اور جس میں رزلٹ آنا ہے اس دنیا کے اعمال کا، تو وہ ضرور ہو کے رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے پنگلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا، ہم نے بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جناتوں میں سے بہت سارے جنات ایسے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی اس میں سلیمان علیہ السلام کو کوئی کمال نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی وظیفہ پڑھ کے، کوئی عمل کر کے ان کو اپنے قابو میں، اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّ، یہ صرف رب کے حکم سے تھا، اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے تھا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جیسے کوئی ایک معمولی سا نوکر اور خدمت گار ہوتا ہے، اس طریقے سے بڑے بڑے جنات سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آگے پیچھے لگے رہتے تھے۔ تو یہ جناتوں کا تابع ہونا، ہوا کا ان کے تابع ہونا، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہونا، اور یہ پنگلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری ہونا جو کہ گرم نہیں اور ٹھنڈا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے تھا۔ جب اللہ رب العزت دنیا میں ایسے بڑے بڑے کام کر کے دکھا سکتا ہے، تو اللہ پاک قیامت بھی لائے گا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ پاک نے جناتوں سے کیا کہا تھا؟ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا، جیسے جیسے ہم نے کہا ہے جو ویسے ویسے کام نہیں کرے گا، سلیمان علیہ السلام کی اطاعت صحیح طور پر نہیں کرے گا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کمی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، انہیں دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یعنی سزا سنا دی تھی باقاعدہ جناتوں کو، اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گے تو یہ سزا ہے ان کے لیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر چل رہا ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا نکل کے آتا ہے کہ جنات، یہاں چلیے سلیمان علیہ السلام کے تابع تو اللہ کے حکم سے تھے، لیکن بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو جناتوں کے اپنے قبضے میں ہونے کا اور تابع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جناتوں کو قبضے میں کرنا، ان کو تابع کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالی جائے گی آئندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔